اب کل کی اور آج کی یعنی کہ 2 سپٹمبر 2024 کی اور 3 سپٹمبر 2024 کی امپورٹنٹ کرنٹ افیئرز اینڈ پاکستان افیئرز ریلیٹڈ ڈیولپمنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایران سے ریلیٹڈ ایک نیوز تھی جو بہت ہی امپورٹنٹ نیوز تھی اور آج کل انٹرنیشنل میڈیا میں وہ چھائی ہوئی ہے۔ IAEA نے ریسنٹلی رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے اپنا یورینیم انرچمنٹ اتنا ہائی کر دیا ہے کہ وہ ویپنز گریڈ یورینیم کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ جو یورینیم ہے اس کے انرچمنٹ کر کے انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے اور مختلف طرح کے کام کیے جاتے ہیں اس سے، لیکن اس کو جب بہت زیادہ انرچ کیا جاتا ہے وہ ویپن گریڈ یورینیم ہوتا ہے، لائک 90% جب انرچمنٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو IAEA کا کہنا ہے کہ ایران اس کے بہت نزدیک پہنچ گیا ہے۔ ویری مچ پاسبل ہے کہ ایران کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی ڈیز میں یا کچھ ہی ویکس میں اگر چاہے تو انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے اس کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور ڈکلیئر کر دے، جس کی وجہ سے جو آپ کے پاس بیلنس آف پاور ہے وہ ایران کے فیور میں ٹلٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے مراد ویسٹ اور اسرائیل بہت ورڈ ہیں۔ یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ IAEA کیا چیز ہے؟ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن ہے۔ بیسیکلی یہ ورک کرتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے کوئی کنٹری ایلیگلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جو کنٹری ہے وہ اگر نیوکلیئر ویپن بنانا چاہتی ہے تو اس پہ سینکشنز امپوز کی جاتی ہیں، جیسے پاکستان نے بنایا تھا، پاکستان بھی امپوز کی تھی، انڈیا نے بنایا تھا، انڈیا بھی امپوز کی تھی، نارتھ کوریا بھی امپوز کی ہوئی ہیں۔ جب بھی ایران نیوکلیئر اپنی ویپنز کو ریفائن کرتا ہے یا انرچمنٹ کرتا چاہتا ہے یورینیم کی مزید، تو IAEA کی طرف سے یہ رپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو سینکشن کیا جاتا ہے امریکہ اور UN وغیرہ کی طرف سے۔ صحیح ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس انڈیا سے ریلیٹڈ ایک نہیں 2-3 نیوز تھیں۔ بیسیکلی انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے منی پور، اس میں کافی عرصے سے بہت شدید قسم کا وائلنس چل رہا ہے، 2-3 کمیونٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک شدید گن فائٹ دیکھنے کو ملی ہے وہاں پہ، اور ایک کمیونٹی نے دوسری کمیونٹی کے اوپر ڈرون سے اٹیکس کیے ہیں، جیسے وارز میں نہیں ہوتے لٹرلی ویسے والے۔ انڈیا کی اکثر اسٹیٹس میں اس طرح کا وائلنس چل رہا ہوتا ہے، تو لیکن پھر بھی نیبر ہے، پڑھنا تو پڑتا ہے تھوڑا بہت ان کے بارے میں۔ نیکسٹ انڈیا میں ایک ریسنٹلی سیریز آئی ہے IC814، میں تو دیکھی نہیں ہے، بٹ اس سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پہ اور نیوز سرکلز میں اسپیشلی انڈیا میں کافی واہ ویلا مچا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہائی جیک ہوا تھا انڈیا میں، جو انڈیا سے اڑا کے پہلے انڈیا کے ایک اور سٹی میں اتارا گیا، پھر اس کو وہاں سے اڑا کے پاکستان کے لاہور میں اتارا گیا۔ پاکستان پہلے پرمیشن نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے بعد ڈر تھا کہ یہ ادھر کہیں پاکستان میں لاہور میں اوپر کریش ہو جائے گا، اس لیے اس کو پرمیشن دے دی، لاہور میں اتارا گیا۔ پھر اس کے بعد رات کا ٹائم تھا تو وہ کابل لے کے جانا تھا، کابل میں رات کے ٹائم فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی اتارنے کی، تو اسے وہ لے گئے دبئی، پھر دبئی سے کابل اتارا اس کو۔ لمبی نیگوسیشنس چلیں اس کے درمیان، اس کے بیچ انڈیا کو کافی سارے پرزنرز ریلیز کرنے پڑے تھے ٹیررسٹ کی ڈیمانڈ پہ۔ تو بیسیکلی جو ٹیررسٹ تھے ان کے نام تو ظاہر سی بات ہے ٹیررسٹ نے خود بتایا نہیں کہ جناب ہمارے یہ نام ہے اور ہم یہ کارنامہ کر رہے ہیں، تو آپس میں نا اپنے آپ کو جن نیم سے پکار رہے تھے اس میں سے 2 ہندو نیمز تھے جو انکلوڈ کرتے ہیں بولا اینڈ شنکر، یہ 2 ہندو نیمز تھے بیچ میں۔ تو جو سیریز بنی ہے، سیریز میں بھی ظاہر سی بات ہے انہوں نے کلیئرلی ویسا ہی ڈپکٹ کیا ہے، کیونکہ اس پہ بکس چھپی ہوئی ہیں۔ کیپٹن تھا جو سا فلائٹ کا، اس نے بھی بولا ہوا ہے کہ جناب وہ ہندو نیمز ہی بول رہے تھے ایک دوسرے کو یہ دونوں، اینڈ جو بندے بعد میں بچ کے واپس آئے ہاسٹیجز نیگوسیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس انڈیا ریٹرن کی، انہوں نے بھی یہی بات بتائی۔ تو جی انہوں نے جو سیریز بنائی ہے، سیریز میں وہی چیز ویسی کی ویسے ہی ڈپکٹ کی ہے، جس وجہ سے انڈیا میں کچھ سرکلز بہت زیادہ اوفینڈ ہو گئے کہ انڈین بیسیکلی ہندو ٹیررسٹ دکھا دیا آپ نے۔ تو اس کے بارے میں بہت پہلے انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی تھی کہ جی وہ نیم ہندو یوز کرتے آپس میں ایز اے نک نیم یوز کرتے، لیکن اصل مسلمان نیمز تھے ان کے، تو وہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن جو چیز ہے سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خیر نیکسٹ ہمارے پاس اسرائیل سے ریلیٹڈ نیوز تھی، ایک تو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ، اس کے ریلیٹڈ بھی کافی ساری پارٹیز نے کنڈیم کیا ہے، کافی ساری کنٹریز نے کنڈیم کیا ہے۔ اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسرائیل کا ورژن مانیں یا اسرائیل کا ورژن مانیں یا حماس کا ورژن مانیں نا۔ یہ ہیں 6 ہاسٹیجز جو حماس کے پاس تھے اسرائیل کے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے ان کو مار دیا ہے خود، اینڈ پھر اسرائیل کو بتا دیا ہے اور لاشیں گرا دی ہیں، تو اسرائیل نے لاشیں ریکور کر لی ہیں۔ بٹ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل بوم بھی اس طریقے سے کرتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے ان کو کیپٹیویٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اس جگہ کو اسرائیل نے بوم کر دیا، تو اس بومبنگ میں مارے گئے۔
اب آپ جس کا مرضی ورژن مان لیں، آپ کی مرضی ہے، بٹ یہ کافی میجر ڈیولپمنٹ تھی کہ اسرائیل کی جو 6 ہاسٹیجز ہیں جو غازہ میں حماس کے پاس تھے وہ کل کر دیے گئے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس رشیا سے ریلیٹڈ ایک نیوز تھی۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا کہ رشیا نے یوکرین پہ ایک بہت میجر اٹیک کیا ہے، لائک 100 میزائلز اینڈ 100 ڈرون سے اٹیک کیا ہے، جس نے یوکرین کو سیریس ڈیمیجز بھی دیے ہیں۔ رشیا سے ریلیٹڈ ایک نیوز تھی کہ یوکرین نے اس اٹیک کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور تقریباً 150-200 ڈرون سے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، جو سارے کا سارا انٹرسیپٹ ہو گیا تھا، بٹ ایک ڈرون کہیں گرا ایک ریفائنری پہ، تو وہ ریفائنری میں آگ لگ گئی اور وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رشیا نے لاسز رپورٹ کیے نہیں ہیں، پورا کا پورا اٹیک انٹرسیپٹ ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو پاکستان کے لیے پازیٹیو ہیں۔ جو بنگلہ دیش ہے وہ ریسنٹلی چائنا کیمپ میں موو کر رہا ہے، چائنا کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس بنگلہ دیش والی سائڈ پہ موو کریں۔ وچ از پازیٹیو فار پاکستان، چائنا کیمپ مین پاکستان کا کیمپ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو شیخ حسینہ نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ بے تکے ایم او یوز سائن کیے ہوئے تھے بے تحاشا قسم کے، ان کو بھی یہ ریویو کر کے جو بیکار ہیں ان کو بہتر طریقے سے الائن کریں گے اپنے ساتھ، اپنے انٹرسٹ کے ساتھ، نہیں تو پھر اس کو اسکریپ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تیستا واٹر شیئرنگ ٹاکس ہیں جو انڈیا کے ساتھ کافی عرصے سے چل رہے ہیں بنگلہ دیش کی، لیکن ان میں یہ ہے کہ اگر یہ فائنلائز ہوتی ہیں اور بارے میں کچھ پرمنٹ نکل کے آتا ہے تو اس میں جو انڈیا کا ویسٹ بنگال والا ایریا ہے اس کو کافی سارا واٹر اسکیرسٹی فیس کرنی پڑے گی، تو انڈیا یہ فائنلائز نہیں ہونے دیتا کبھی بھی، انڈیا والی سائڈ پہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کو بھی فائنل کرنا ہے، اگر آپس میں فائنل نہیں کریں گے تو ہم اس کو انٹرنیشنلائز کریں گے اور جا کے انٹرنیشنل طریقے سے اس کو فائنلائز کر لیں گے، جو انڈیا کے لیے کنسرننگ چیز ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایک ریسرچ سے ریلیٹڈ نیوز تھی جو اتنی خاص ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے بٹ مزے کی تھی۔ ہنڈریڈز آف اینشینٹ وائسز ڈسکور ہوئے ہیں ڈیپ انسائڈ تبتن گلیشیئرس کے۔ صحیح ہے، یہ سائنٹسٹ کرتے رہتے ہیں ریسرچ دن رات، تو ان کو ریسرچ کر کے کچھ نہ کچھ تو اس میں ڈھونڈیں گے۔ میں نے اتنا ڈیٹیل میں اس کو ریڈ نہیں کیا۔ اس میں جو مزے کی بات ہے جو ایم سی کیوز وغیرہ میں پوچھی جا سکتی ہے، چونکہ ابھی نیوز میں آ گیا گولیلیا گلیشیئر، ٹھیک ہے، گولیا گلیشیئر، تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کسی ایم سی کیوز وغیرہ میں کہ گولیا گلیشیئر کہاں پہ ہے، ٹبیٹن پلیٹو میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، بیسیکلی پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں، ایک تو آئی آر سے ریلیٹڈ تھی کہ او آئی سی کی کانفرنس آف فارن منسٹرز ہوئی ہے، 50th کانفرنس آف فارن منسٹرز ہوئی ہے۔ کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہ کیمرون میں ہوئی ہے۔ کیمرون کہاں پہ ہے؟ افریقہ میں ہے۔ اس میں کچھ بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ نکل کے تو آیا نہیں ہے، جو ٹپکل باتیں ہوتی ہیں او آئی سی میں وہی ہوئی ہیں کہ مسلم کوآپریشن بڑھائیں گے، ٹیررزم کے خلاف کٹھے فائٹ کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان نے اس میں ایشو ریز کیا۔ پاکستان کے فارن منسٹر کی اس میں اسٹیٹمنٹ یہاں پہ انکلوڈیڈ تھی، سے میں نے یہاں پہ رکھی نہیں ہے، خیر ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس میں کشمیر کے لیے سپورٹ سیک کیا ہے، پیلسٹائن کاز کے لیے سپورٹ سیک کیا اینڈ آل، تو یہی باتیں ہوئی ہیں، کچھ ایسے مزے کا نکل کے آیا نہیں ہے کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہو۔ اس کے علاوہ او اے سی کی میٹنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ ایک اور ساتھ میں پیرلل میں ایک اور بھی میٹنگ انہوں نے کنڈکٹ کرائی ہے، کانٹیکٹ گروپ ان جموں اینڈ کشمیر سے ریلیٹڈ نا، تو مسلم کنٹریز نے اس کو بھی اٹینڈ کیا ہے، جس میں انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر انڈیا کی کمٹ کی گئی اٹراسٹیز وغیرہ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ ریائٹریٹ کرنے کی کوشش کی گیا ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے تحت ہی سالو کیا جائے گا، بائی لیٹرلی نہیں سالو کیا جائے گا، اور انٹرنیشنل اسلامک کمیونٹی ایٹ لیسٹ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ پیرالل میں ہمارے جو فارن سیکٹری ہیں انہوں نے ملا ہے ایڈوائزر آف بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ملے ہیں، ایڈوائزر منسٹری آف فارن افیئرز آف بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، وچ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ آبویسلی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے چیف ایڈوائزر جو محمد یونس ہے وہاں کے، جو بیسیکلی ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں انٹرم گورنمنٹ میں، تو ان کے ساتھ کال پہ بات بھی کی، ان کو کنگریچولیٹ وغیرہ بھی کیا ہے۔ پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان اور ٹرکی ہے جس کا نام اپڈیٹ کر کے انہوں نے کر دیا ہے، آپ کہیں پہ بھی لکھیں، اگر ایم سی کیوز وغیرہ میں کریکٹ اسپیلنگ پوچھ جائیں تو یہ اسپیلنگس ہیں، اور آنسر لکھ رہے ہوں کہیں پہ تو ٹرکی لکھا کریں، ٹرکی نہ لکھا کریں،
تو بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, 7th سیشن ہوا ہے پاکستان اور ٹرکی کا, یہ اسلام آباد میں ہوا ہے. اینڈ اس میں بائیلیٹرل ٹریڈ کو بوسٹ کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے, ڈیفینس کوآپریشن کو بوسٹ کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور ٹرکی نے اس جو جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے کاز کے لیے پاکستان کے ساتھ فرم سپورٹ جتائی ہے. اسلاموفوبیا کو فائٹ کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور یہ گروپس ہیں جو جیسے UN, OIC, ECO, D8, ان میں کوآپریشن کے ساتھ اسٹریٹجیکلی موو کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے. اینڈ دیٹس آل. اس میں کچھ خاص امپورٹنٹ مزے کا نکل کے آیا نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان اور عمان کی ہوئی ہے ایسی ہی بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز. یہ 8th سیشن تھا اور یہ مسقط عمان میں ہی ہوا ہے. اینڈ اس میں پاکستان نے عمان کے ساتھ وہی ساری باتیں کی ہیں جو ان کے ساتھ کی ہیں, لیکن عمان سے ہم نے انویسٹمنٹ بھی سیکھ کی ہے SIFC کے تھرو. کن سیکٹرز میں؟ ایگریکلچر میں, منرلز میں, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایک ڈے تھا. ڈے کون سا تھا ہمارے پاس؟ انٹرنیشنل ڈے آف ریممبرنس اینڈ ٹریبیوٹ ٹو دی وکٹمس آف ٹیررزم. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انٹرنیشنل ڈے آف ریممبرنس آف اینڈ مسٹیک کی ہوئی ہے شاید. خیر ڈیٹ کون سی ہے؟ 21 اگست کو یہ ہوتا ہے. آپ نے یاد رکھنا, MCQs وغیرہ میں کہیں پہ پوچھا جا سکتا ہے. دیٹس آل فار دا ڈے.